اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا دنیا پر کنٹرول کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعات کے ذریعے ہمیں اس کا احساس بھی دلایا، علم بھی دیا اور اس کا نتیجہ بھی دیا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے اچھی ہو، یعنی خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اس نے ہمارا امتحان لینے کے لیے یہاں شر کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں اور خیر کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں، چوائس ہمیں دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہمارا آج بیسک تھیمز آف قرآن یا قرآن کے بنیادی نظریات پر تیسرا پروگرام ہے۔ سابقہ پروگراموں میں ہم نے جو بات جس کا ہم نے ذکر کیا یا جس بات کو سمجھا وہ یہ تھا کہ اس دنیا میں ہونے والا ہر کام اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور اس کی ایک پلاننگ کا نتیجہ ہے، اور یہ کائنات جو ہماری کائنات ہے یہ خود بخود نہ وجود میں آئی ہے اور نہ یہ خود بخود چل رہی ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ ہمارے روزمرہ واقعات خود بخود ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی ہستی کار فرما نہیں ہے، تو یہ اس بات سے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر ہماری زندگی کا حاصل کیا ہے۔ جبکہ قرآن مجید ہمیں جس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہونا چاہیے اور مکمل توکل ہونا چاہیے، اور اس بات کا پختہ احساس کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی خاص حکمت کا نتیجہ ہے اور ہم کسی بہتری کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے سکون کا باعث ہے۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا دنیا پر کنٹرول کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعات کے ذریعے ہمیں اس کا احساس بھی دلایا، علم بھی دیا اور اس کا نتیجہ بھی دیا۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے شاگرد ڈاکٹر ابی سمیع صاحب موجود ہیں۔ آپ قرآن اکیڈمی فیصل آباد کے صدر ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں پچھلے پروگرام سے تھوڑا سا لنک جوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے توکل اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ذکر پچھلے پروگرام میں کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس کو جو کہ اگر ہم اپنی آج کی سوچ اور عقل دیکھیں وہ اس کو اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو کیسے بیان کریں گے یا کیسے آپ بتائیں گے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں اصولی بات جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ تو سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کہ کیا بتا تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے اچھی ہو، یا تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی اس کی جو کلاسیکل ڈسکرپشن ہے وہ حضرت موسیٰ و خضر کے واقعے میں۔ سر، ایک چھوٹا سا کویسچن اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو کہ سیدھا سیدھا ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کو برداشت کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی جس طرح بھی آپ نے فرمایا اسی طرح ہی کوئی شخص یا کوئی دوست یا کوئی ہمیں کہتا ہے یار صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہی کیا ہے۔ تو جو یہ دنیا میں یہ ہمارا بہت زیادہ بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے تو اب اس کو بھی ہم اسی طرف لیں گے؟ اس میں ہم میں سے ہر شخص اپنی سابقہ زندگی پر غور کرے۔ کوئی نہ کوئی ایک واقعہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو ضرور ایکسپیرینس کراتا ہے کہ جس میں اسے محسوس ہوتا ہے کہ اوہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ لیکن اگر وہ غور کرے ہم میں سے ہر شخص کہ آج وہ جس اچھے حال میں ہے وہ اسی کی وجہ سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو جاب کر رہے تھے، جاب سے ان کو جواب ہو گیا تو بہت ڈپریس ہوئے، پھر انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بزنس میں تو بہت برکت رکھی ہے، دے ور ویری ویل آف، بہت ترقی کر گئے، سمجھے نا۔
حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ اصل میں یہی ہے ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے انسانوں کو رہنمائی فراہم کی ہے کہ جو تم پر بیت رہا ہے اس پر جلدی سے نہ اترایا کرو اور نہ ڈپریس ہو جایا کرو. صحیح. پہلے اس واقعے کو ذرا دیکھ لیں کہ ہوا کیا تھا. ٹھیک. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کیا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے جا کے سیکھو. میں نے اس کو اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ صاحب شریعت تھے اور حلال اور حرام, صحیح اور غلط, وہ تو اس پر چلنے والے تھے, تو وہ ملے اس شخص سے اور اس سے کہا کہ جی میں آپ کی ساتھ رہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے کچھ علم حاصل کروں. تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی نہیں, میں جو آپ مجھے حکم دیں گے میں اس پر قائم رہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بس پھر میرے ساتھ چلو, آبزرو کرتے رہو مجھے, لیکن مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا. ٹھیک. اب چلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے. اب اس کشتی کو بڑا نمایاں طور پر ڈیمیج کر دیا اس بزرگ نے, جن کو خضر احادیث میں ان کا نام ملتا ہے, قرآن مجید نے ان کا نام ذکر نہیں کیا. تو حضرت خضر نے اس کشتی کو بڑا پرومیننٹلی ڈیمیج کر دیا. ٹھیک. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ظاہر وہ صاحب شریعت تھے کہ الٹا کام کیا. تو نے کہا یہ کیا کر کیا آپ نے؟ میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. میں نے کہا سوری پلیز, میں اب بھول جاؤں تو آپ مجھے معاف کیجیے گا. تو آگے چلے. اب ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا. ٹھیک ہے, معصوم بچہ, نہ کوئی وہ شرارت کی اس نے, نہ کوئی اور کچھ حرکت کی, اور بس ویسے قتل کر دیا اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ کیا ایگنوسیس حرکت کی ہے تم نے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں کہا تھا نا کہ تم ایسا صبر نہیں کر سکو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ مجھے آپ موقع اور دے دیں, اور پھر اگر میں پوچھوں کوئی سوال تو غلطی کروں تو پھر آپ بے شک مجھ سے میری معذرت قبول کر لیجیے. پھر چلے. اب وہ ایک بستی میں گئے, یعنی کہاں صبح سے چلے ہوئے ہیں, پھر کشتی میں سوار ہوئے, پھر وہ پیدل چلے, پھر ہوتے ہوتے ایک بستی میں سے گزرے. بھوک لگی ہوئی تھی ان کو بہت زیادہ. تو یہ جو پرانی روایت ہے ہماری, جب یہ ہوٹلز کا کوئی تصور نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا؟ مہمان نوازی. کہ مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد مسافر جو ہے وہ وہیں بیٹھا ہوتا تھا. اب ظاہر ہے سارے محلے کے لوگوں کو جانتے ہیں ایک دوسرے کو, تو جاتے ہوئے کچھ شخص ہوتا تھا آپ مسافر ہیں؟ جی میں مسافر ہوں. چلیے میرے ساتھ چلیں, آج آپ میرے مہمان ہیں. یا اچھا آپ یہیں بیٹھے, میں کھانا آپ کے لیے لے کے آتا ہوں. اب چونکہ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی, انہوں نے تقاضا بھی کیا بستی والوں سے کہ بھائی ہم مسافر ہیں, ہمیں کھانا کھلاؤ, لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھلایا, بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا. لیکن جب اس بستی میں سے نکل رہے تھے تو ایک دیوار بالکل گر رہی تھی, تو حضرت خضر نے اس کو دھکا لگا کے سیدھا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ اس جو آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی ہے, اس کی مزدوری کے طور پر ہی ان کے کھانا مانگ لیتے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک, یہ میرے اور تمہارے درمیان موسیٰ جدائی ہے, لیکن چلیے جاتے جاتے میں تمہیں وہ جو ایکٹ میں نے کیے تھے میں ان کی انٹرپریٹیشن تمہیں بتا دیتا ہوں. وہ انٹرپریٹیشن بڑی زبردست ہے. انہوں نے کہا کہ جو کشتی تھی وہ کچھ غریب ملاحوں کی ملکیت تھی جو اپنا رزق کماتے تھے اس کشتی چلا کر. لیکن آگے ایک بادشاہ جو تھا وہ کشتیاں چھین رہا تھا, جو صاف اور نئی کشتیاں ہوتی تھیں. جی صاف ستھری کشتیاں, ظاہر ہے چینی تو وہی جاتی ہیں. جیسے ہمارا کوئی بڑا ڈگنیٹری آ رہا ہو, چیف منسٹر صاحب آ رہے ہوں, تو ہر جو شاہراہ اندر آ رہی ہے اس کی بائی پاس کے اوپر جو ہے وہ پولیس کھڑی ہوتی ہے اور سواریوں کو اتار دیتے ہیں اور بس کو دھانے لے جاتے ہیں, تاکہ اگلے دن وہ اس میں سواریاں بھر کر چیف منسٹر صاحب کو خوش کر سکیں کہ جی وہ آپ کی بڑی پاپولیرٹی ہے وغیرہ وغیرہ.
لیکن جو فرنیچر قسم کی بسیں ہوتی ہیں ان کو نہیں ہاتھ لگاتے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ ڈیمیج کر دی تاکہ ان غریب ملاحوں کی کشتی، جن کی کشتی کو اللہ بچانا چاہتا تھا، اس کو وہ بادشاہ کے جو کارندے ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہ کریں کہ ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے. اب بظاہر نقصان ہوا، یعنی اگر آج کی ہم ٹرمز میں بات کریں تو 20,000 کا نقصان ہو گیا، لیکن 4 لاکھ کی کشتی بچ گئی. تو نیٹ فائدہ ہوا کہ نقصان؟ فائدہ. لیکن اپیرنٹلی کیا تھا؟ نقصان تھا. اگلا جو واقعہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہونے والا تھا. کتنے ہی بچے ہوتے ہیں کہ جن کی پیدائش پر تو والدین بے حد خوشی مناتے ہیں، پورا گاؤں جو ہے وہ ناشدہ ہے اس پر، لیکن وہی بچہ بڑا ہو کر جب بوڑھے والدین کو تھانوں اور کچہریوں میں ذلیل کرتا ہے اور اس کے یعنی ہر طرح سے لمبے آتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تن جمع نہ ہوتا. اب وہ کہتے ہیں حضرت خضر کہ وہ لڑکا جو تھا وہ بڑا ہو کر باغی اور سرکش ہونے والا تھا اور اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہونے والا تھا، لہٰذا میں نے اس کو مار دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا کوئی نعم البدل عطا کر دے. اور روایات میں آتا ہے، قرآن مجید میں تو ذکر نہیں ہے کہ وہ بیٹی تھی جو اللہ نے عطا کی تھی، یعنی وہ اس باغی لڑکے سے بہتر ہے. ٹھیک. تیسرا جو واقعہ انہوں نے کہا کہ وہ دیوار جو تھی وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، لڑکوں کی ملکیت تھی. ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا اور اس نے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ اپنے بچوں کے لیے دفن کیا ہوا تھا تاکہ وہ بڑے ہو کر اس کو نکال لیں. اب دیوار چونکہ گرنے والی تھی، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ سارے گاؤں کے لوگ جو اتنے بدتمیز تھے کہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، وہ اس خزانے کو لوٹ لیتے. اچھا، پھر یہ کہ جو انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے جو نیگیٹو 2 ایکٹ تھے، 2 یعنی کشتی کو ڈیمیج کرنا اور بچے کو قتل کرنا، اس کو حضرت خضر نے اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے یہ کیا، لیکن جو ایک کنسٹرکٹیو کام تھا اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا. فاراد ربک، تو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دیوار کھڑی رہے اور بچے بڑے ہو کر خود اپنا خزانہ نکالیں. یہ کیا ہے؟ یہ آؤٹ آف رسپیکٹ ہے. حقیقت کیا ہے؟ یعنی اہل سنت کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا بھی خالق ہے اور شر کا بھی خالق ہے. یعنی خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اس نے ہمارا امتحان لینے کے لیے یہاں شر کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں اور خیر کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں. چوائس ہمیں دیا ہے کہ تم خیر کو چن لو یا شر کو چن لو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری چوائس، ایک بندہ اپنی زندگی میں حلال طریقے سے رزق کمانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا موقع دے گا، اس کے دروازے کھول دے گا کہ وہ حلال طریقے سے رزق کما لے. اس کے برعکس اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ چوری چکاری اور اس قسم کی وارداتوں میں اپنے زندگی کی معمولات چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ بھی کھول دے گا، لو بھی تم اس طرف چلے جاؤ. وہ آپ جو بات درست کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے، لیکن اس کا تعلق آخرت کے محاسبے کے ساتھ ہے. ٹھیک. یعنی یہ جو توکل والا معاملہ یہ خالص دنیا کا معاملہ ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ نہ میں خود یہاں آیا ہوں بلکہ مجھے اللہ نے یہاں بھیجا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ آٹومیٹک نہیں ہو رہا. صحیح. اللہ تعالیٰ اس کو کر رہا ہے. اور وہ جو چینز آف ایونٹ میں نے کہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں XYZ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، سمیع بتاؤ، سہیل بتاؤ بھائی میں اس کو کیسے فائدہ پہنچاؤں. اللہ تعالیٰ کو اپنا کام خوب کرنا آتا ہے، اور وہ کیسے پلان کرتا ہے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا. سیرت النبی کو آپ دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی طور پر بنو ہاشم نے سپورٹ کیا. جب تک ابو طالب زندہ رہا تو ابو طالب نے کہا کہ ساڈا منڈا خبردار انہوں نے ہاتھ لایا تھا. لیکن جو ہی ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، اور جو وہ قریش مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب وہاں سے آپ نکل کر، ظاہر مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں کرشی رہ سکتا تھا یا اس کا غلام یا اس کا حلیف. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ مکے سے باہر آ گئے اور باہر سے پیغام بھیجا 1-2 سرداروں کو کہ مجھے پناہ دے دو. انہوں نے پناہ نہیں دی تو آپ طائف تشریف لے گئے.
اور طائف میں جو کچھ ہوا وہ تو آپ کو معلوم ہے جی بالکل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک پر فریاد آئی ہے، شکوہ آیا ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ الہ من تقلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ام الہ بعید یتجہمنی، ایک ایسے بیگانے کے حوالے کہ جو مجھے بڑا روللی پیش آ رہا ہے، یا ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کو تو نے اختیار بھی دے دیا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ یقین کیسے ہوگا کہ طائف والوں کی کیا مجال تھی کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچاتے؟ یہ لازماً اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کھلے چھوڑے ہیں تو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، لیکن چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں اور آپ نہیں تھے، لہذا فوراً نہیں کہا اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، اگر آپ اس سے ناراض نہیں ہیں، لیکن اگر مجھ سے تو ناراض نہیں ہے، یعنی یہ سب کچھ تو نے مجھ سے ناراض ہو کر نہیں کروایا، امتحان ہے یا جو کچھ ہے، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں تو آپ کا چہرہ انور جو ہے اس کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل، اور پھر اس کے یہی جو تھا یہ ٹرننگ پوائنٹ بنا، طائف سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ فریاد آئی، پھر معراج ہوئی۔ معراج کو بھی آپ سمجھیں کہ یہ معراج کیا ہے، یعنی میرے سے اللہ تعالیٰ پوچھتا تو میں کہتا کہ جی پہلا جی وہی تھی، یہ ایک ایونٹ تھا کہ آسمانوں پر بلایا جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوتے، نام پکارا جاتا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسٹیج پر تالیوں کی گونج میں تشریف لے جاتے اور پہلی وہی آپ کو پیش کی جاتی، لیکن اللہ کو اپنے کام خوب کرنے۔ اب کیوں بلایا؟ اب بلایا کہ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا آئے اور اس کی ماں صرف یوں کر کے کہہ دے میرا چاند، تو بچے کے آنسو وہیں رک جاتے ہیں۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ کی زبان مبارک پر فریاد آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیٹھ ٹھوکنے کے لیے، آپ کا منہ چومنے کے لیے، آپ کے کو یقین دہانی کروانے کے لیے کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، وہ ری ایشور کیا۔ اور اس کے 8 سال کے بعد، 8 بھی قمری سال ہیں، مکہ فتح ہو گیا۔ یعنی اگر ابو طالب زندہ رہتا تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتا، خواہ 10 سال زندہ رہتا تو وہی ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو کام ابو طالب سے لینا تھا وہ لے لیا تھا، ان کا کام ختم ہوا، پھر آگے زندگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو اٹھا لیا، ابو لہب کو لے کر آیا اللہ تعالیٰ خاندان کے سربراہ کے طور پر، who from the very first day is the worst enemy of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، بدترین دشمن ہے، اور اس نے وہ کام کر دیا۔ اور وہی جو ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذریعہ بنا کہ یہ جو معراج سے آپ واپس آئے، اس کے 4 مہینے کے بعد ذی الحج ہے، اور ذی الحج کے پہلے یعنی عشرے کے اندر حج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، 8 تاریخ سے شروع ہو کر 12 تاریخ تک جاتا ہے، پہلے 10-12 دنوں میں۔ اور اسی میں وہ مدینے سے آئے ہوئے افراد جو تھے ان سے آپ نے ملاقات کی رات کے اندھیرے میں، ان کو اپنا تعارف کروایا، وہ پہچان گئی، یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم ان سے پہلے ایمان لے آئیں۔ اگلے سال 12 افراد آئے، اس سے اگلے سال 75 افراد آئے، ود این انویٹیشن کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ اصل میں سمجھنے کی بات ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کیا پتا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہو، تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، پسند کرو، حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ تو جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ قصے پر۔ اب آپ سم اپ کیجئے جو یہ ایونٹس ہوئے، اس کو ہمارے لیے ہدایت اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ ہدایت اصل میں یہی ہے کہ میرا کام، اس کو توکل کے مضمون کو سورہ تغابن میں بڑا خوبصورت سم اپ کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت، یعنی کوئی واقعہ پیش نہیں آتا مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی فوراً اس کا ذہن چلا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے، اور جو ہی انسان کو یہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے تو پھر فکر نہیں ہوتی کوئی، ٹھیک ہی کیا ہوگا، بالکل صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا،
واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تمہارا کام کیا ہے؟ اٹس نن آف یور بزنس کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مجھے کیا ملا کیا نہیں ملا. اٹس نن آف یور بزنس. تمہارا کام نہیں ہے یہ سوچنا. تمہارا کام کیا ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. بالکل ٹھیک. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اگر تم منہ موڑ لو گے تو ہمارے رسول کے ذمہ تو وضاحت سے پہنچانا ہے. پھر واپس آیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں آپ اسی واقعے کے اوپر اگر کوئی کنکلوڈنگ نوٹ یعنی کوئی مختصر پیغام دینا چاہیں وہ کیا کہیں گے آپ، جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. خود بخود اور بغیر پلاننگ کے نہیں ہو رہا. ٹھیک. یعنی میں اور آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ اس کائنات کے بننے سے پہلے اللہ کے علم میں تھا. اسی کا نام تقدیر ہے. ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے. ناظرین ایک ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری دنیا میں ہونے والا ہر کام اللہ تعالیٰ کی ایک خاص پلاننگ اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے. خود بخود کچھ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھائی اور برائی دونوں طرف اختیار دیا ہے. ہم جس چیز کو منتخب کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف ہمارے دروازے کھولتا چلا جائے گا، لیکن اختیار بہرحال ہمارا ہی ہے اور اسی کی بیس پر ہمیں آخرت میں جواب دینا پڑے گا. لیکن ہمیں کیونکہ غیب کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ہونے والے واقعے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، تو وقتی طور پر ہمیں جو بھی ہمارے ساتھ واقعہ پیش آئے اس پر صبر سے کام دینا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کسی بہتری کی وجہ سے ہی کیا ہوگا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.